بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول کریم. اما بعد، حضرات، آپ کے سامنے مہمان گرامی دعوت کے موضوع پر بڑی دلچسپ اور بہت ہی جامع اور معنی گفتگو کی. سب سے پہلے آپ نے یہ بتایا کہ دین میں دعوت کا بڑا عظیم مقام ہے. انسان کو دعوت کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی انسان کو غذا کی ضرورت ہے. دین سب سے افضل عمل، انبیاء کرام کا اہم وظیفہ اور مسلمانوں کا ایک اہم فریضہ. اللہ پاک نے اپنی کتاب عزیز میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہارا وجود صرف اس لیے ہوا ہے کہ تم دوسروں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت دین کا فریضہ انجام دو. اور اللہ پاک نے اپنی کتاب میں فرمایا قل ھذہ سبیلی، یہ میری راہ ہے، میں لوگوں کو بصیرت کی بنیاد پر اللہ کی طرف بلاتا ہوں. تو انسان کی جو دعوت ہونی چاہیے وہ اللہ کی طرف ہو، نہ کہ کسی جماعت کی طرف، کسی خاص مقصد کی طرف، نہ کسی سیاست کی طرف ہونی چاہیے. آپ نے یہ بتایا کہ قرآن کریم میں بے شمار آیات دعوت کے موضوع پر بھری پڑی ہوئی، اور آپ نے فرمایا اللہ کا ایک نظام ہے کہ وہ دعوت حق کے فریضوں کو انجام دینے کے لیے جماعت ہمیشہ تیار رہتی ہے. اور اللہ پاک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ایک جماعت موجود رہے گی جو دین کا فریضہ اور دعوت کا فریضہ انجام دیتی رہے گی اور دوسرے لوگ اس کو گزر نہیں پہنچا سکتے. اور آپ یہ ڈیوٹی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدرجہ اتم دی گئی، اور آپ کو فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے نبی آپ کو یہ جو پیغام، آسمانی پیغام، تعلیمات دی گئی ہیں اس کی آپ تبلیغ کیجیے. تو انسان یہ باور کرے دعوت کا فریضہ نبیوں کا فریضہ ہے، رسولوں کا فریضہ ہے، دین کا ایک حصہ ہے، انسان کی ایک ضرورت ہے، اور مسلمان دین کی تبلیغ کے لیے ہر طرح کوشش کرے. ایسے لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی نظر اللہ عمرا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت سب شاداب رکھے جو حدیث رسول سن کر، اللہ کی تعلیمات کو سن کر کے دوسروں تک محفوظ رکھتے ہیں اور دوسروں تک عنوان پہنچا دیتے ہیں. مسلمان کو ہمیشہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپس میں امن و امان قائم رکھے. امن بہت بڑی دولت ہے، اور جب امن محفوظ ہو جاتا ہے تو زندگی کی ساری نعمتیں بیکار ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو مسلمان اپنے گھر میں امن و سکون کی نیند سوئے اور صبح کرے اور اسے ایک ٹائم کی روٹی مل جائے اور معاف اسے صحت اور تندرستی عطا ہو جائے فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِرِهَا، گویا اسے پوری دنیا نصیب ہو گئی. اور قرآن کریم نے وَآمَنَهُم مِّنَ الْخَوْفِ کہا کر کے یہ اس نعمت کا احساس کا تذکرہ فرمایا ہے. اور اخیر میں آپ نے فرمایا کہ مسجد امن کی سب سے بہترین جگہ ہے جہاں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محفوظ رہتا ہے، اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ جس کی ہاتھ و زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. اور اخیر میں آپ نے فرمایا کہ ایک مومن کی شان ہے کہ دوسرے مسلمان کے لیے، دوسرے انسان کے لیے وہی پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کر رہا ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اور اخیر میں آپ نے فرمایا کہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر قائم رکھے اور دعوت دین کے فریضوں کو صحیح معنی میں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے.
اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم لوگ اللہ کے تعلق کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنائیں اور اس کی تجدید کریں، اور اسی پر آپ نے اپنی بات ختم کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔